السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے کوئی کہانی نہیں سنانے والا۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ہماری اصل پہچان کی، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی۔ وہ اسلام جو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا طریقہ ہے۔ وہ اسلام جو سکھاتا ہے رحمت، انصاف اور اخلاق اور ہیومینٹی، یعنی انسانیت۔ آج کی یہ بات شاید آپ کے دل کو چھو لے، کیونکہ یہ بات دل کی روشنی سے نکلتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے۔ دوستو، بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو جاننا۔ اسلام کی نیو توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کو ماننا، یعنی اس پوری کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لاکھوں سال پہلے سے انسان نے طاقت کھوجا، قوت کھوجا، لیکن اصل طاقت تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری دھڑکن کو چلاتا ہے اور تمہاری نیند کو امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو۔ دوستو، اسلام میں جتنی فیسلٹی ہے، جتنا زیادہ ریلیکسیشن ہے، کوئی ایسا دھرم نہیں ہے۔ دنیا چھوڑ دو، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہے دنیا کو اچھے طریقے سے جیو، لیکن دل صرف اللہ سے جوڑو۔ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی جینے سے بہتر ہے انسان بنے ہو، ایک بہتر مخلوق بنے ہو تو ایک بہتر مخلوق بن کر جیو۔ دوستو، آج ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی کیریکٹر کو، ان کے اخلاق کو۔ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی لائف سٹوری وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کی انسانیت کو نہیں توڑا۔ جب لوگ پتھروں سے مارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ امیجن کرو اگر آج کی سوسائٹی اسی بات کو فالو کر لے تو کوئی پرابلم بچے گی ہی نہیں۔ اسلام اصلی میں کیا ہے؟ اسلام صرف باتیں نہیں کہتا، دل کو چھو لیتا ہے۔ جب ماں کی عزت کی جاتی ہے اور ماں کی عزت کی بات آتی ہے تو کہا گیا ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ دوستو، اسلام اتنا زیادہ امپورٹنس دیتا ہے ماں کو۔ جب پڑوسی کے حق کی بات آتی ہے تو کہتا ہے وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو، اس سے سرکشت نہ ہو۔ جب غریب کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ان کے چہرے سے بھوک کو پہچانو اور انہیں کھانا کھلاؤ۔ دوستو، اسلام جو ہے، اسلام بہت عمدہ دھرم ہے اور بہت زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ شانتی کا مذہب ہے۔ دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس طرح سے ہم ہر ایک چیز کو جانتے ہیں اسی طرح ہمیں اسلام کو جاننا چاہیے۔ اور آج کی اس دنیا میں سب سے بڑی کمی یہی ہے، دل کی نرمی۔ اسلام اسی نرمی کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ قرآن ایک کتاب نہیں، گائیڈنس ہے، ایک مینول ہے۔ اس میں عبادت، روزہ، نماز، فیملی سسٹم، بزنس، ایتھکس، ریسپیکٹ، کلیننس، پیشنس، گائیڈنس، گریٹیٹیوڈ سب سکھایا گیا ہے۔ قرآن صرف ایک بک نہیں ہے دوستو، یہ پورے گائیڈ لائن ہے۔ قرآن ایک لا ہے دوستو۔ قرآن کا ہر ایک ورس، ہر ایک لائن انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، اندر سے صاف کرتا ہے۔ ایک آیت ہے surely with hardship comes easy، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں صبر کو پرائرٹی دیا گیا ہے۔ اگر آپ پہ مصیبت آتی ہے، آپ پہ پریشانی آتی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ صبر کریں، اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ یہ لائن اکیلے ہی ہزاروں دلوں کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہر ایک پریشانی کے بعد آپ کی جو کامیابی ملتی ہے، آپ کی جو لائف میں بدلاؤ آتا ہے، وہ بہت سکون دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ۔ اسلام کہتا ہے اہنکار چھوڑو، یعنی پراؤڈ، گھمنڈ کو چھوڑ دو، سادگی اپناؤ۔
यानी सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। इस्लाम कहता है कि अपने आप को अच्छे तरीके से बेहतर बनाओ, माफ कर दो क्योंकि अल्लाह भी माफ करता है, यानी दूसरों को माफ कर दो, किसी से गिला शिकवा मत रखो, कीना मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो। इस्लाम कहता है जो तुम्हारे पास है उसे शेयर करो, यानी दूसरे में बांटो, दूसरों को दो, दूसरे की जरूरतों को पूरा करो, दूसरे के काम आया करो, क्योंकि असल दौलत वो है जो तुमने दूसरे में बांटी है। और हां, इस्लाम में ये भी है और इस्लाम ये कहता है कि औरत की इज्जत करो, उसके हक की बात करता है, उसकी सेफ्टी की बात करता है, क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मां है। दोस्तों, इस्लाम हर एक चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सिखाता है। दोस्तों, इस्लाम वो है जो बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन देता है। आपकी जिंदगी में इस्लाम को कैसे लाया जाए, कैसे बेहतरीन तरीके से इस्लाम को आपकी जिंदगी में मशगूल किया जाए। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। डिसिप्लिन होनी चाहिए, यानी नमाज 5 टाइम्स सलाह, यानी 5 टाइम्स नमाज आपको पढ़ना है सही तरीके से, पूरे दिल लगाकर। कुरान पढ़ना है शांति से। पेरेंट्स की यानी माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। दोस्तों, हमेशा सच बोलना है, गरीब की मदद करनी है, गुस्सा कम करना है, दिल साफ रखना है, स्पिरिचुअल ग्रो होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इस्लाम डिफिकल्ट नहीं, सिंपलिसिटी सिखाता है। दोस्तों, इस्लाम इतना आसान है, अगर हमारी जिंदगी में इस्लाम आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब टूट जाते हैं, हम सब थक जाते हैं, लेकिन याद रखना, अल्लाह कभी हमसे दूर नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमेशा देखता रहता है, हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान पूरी जिंदगी गुनाह में गुजार दे और अल्लाह की इबादत में एक तौबा कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत मेहरबान और बहुत निहायत मेहरबान रहम वाला है, क्योंकि रहम करना उसकी आदत है। दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में अगर इस्लाम आ जाए तो आप बेहतर बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी जिंदगी में इस्लाम को लेकर आइए और दुआ में हमें याद रखिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर सके और आपको हर एक चीज को बता सके, ताकि इस्लाम की रूह को जानना, इस्लाम को अपने दीन, अपने जिंदगी में लेकर आना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।